الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ ابھی نیت کر لیجیے، اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے یہ سلسلہ کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم یعنی میرے رب کا کلام پر سلسلہ ہمارے جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کے بھی بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے، خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے۔ اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا ہے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ یہ قرآن کریم کی تلاوت کو اس انداز پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے وہ۔ اور جن کو رک رک کے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، شاق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہیں فرماتا، بلکہ جن کو تکلیف ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بالکل ہمیں کرنی چاہیے اور اس پہ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں آئیں، جیسے گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر وضو ہے تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کھول کر پڑھ لیا، یا وضو جب کر لیں تب قرآن کھول کر آپ پڑھ لیں۔ نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قرآن کھول کر پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں مساجد میں، الماریوں میں، دیگر جگہوں پر بکثرت قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مصحف شریف جسے کہتے ہیں، بکثرت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور الماریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو پڑھیں، خود اپنے گھر میں رکھیں، جیسے میں نے عرض کی تھی تلاوت کے اس کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کہ پچھلے دنوں میں ایک سوال ہوا تھا قرآن کریم کی قرات تلاوت کرنے اور سننے کے حوالے سے کچھ بیان ہو جائے۔ میں نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے سلسلے میں ایک موضوع ہے۔ آج قرآن کریم کے سننے اور قرات کرنے یعنی پڑھنے کے حوالے سے کچھ مسائل اور مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے بیان کروں کہ قرآن یعنی تجوید، قرآن کو درست پڑھنے کے حوالے سے جو ہے قانون، قاعدے وغیرہ، جو اصول وغیرہ، جو پرنسپل ہیں، چند ایک بیان بھی کیے ہیں یہاں پر مدنی چینل کی سکرین پر آپ دکھائے بھی ہیں۔ تو تجوید یہ قرآن پاک کی آیت متواتر
حدیثیں صحابہ کرام اور تابعین اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو فرماتے اسے مطلقاً ناحق بتانا یہ کلمہ کفر ہے۔ اچھا، اب مزید ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ کے حوالے سے نقل ہے کہ قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں، اور غلط پڑھنے سے بچے، تو یہ اتنی تجوید سے پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ جس سے حروف ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا میں، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھے، اس کو اپنا امام بنا لے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی، دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی اپنی نمازیں باطل ہیں، یا باہر شریعت کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا، اسے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں مطلب کہ تھوڑی ہمت، حوصلے بھی ساتھ رکھیں کہ درست پڑھے، ٹھیک ہے، یا پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ میں نے کوشش تو شروع رکھنی ہے اس نے کہ رات دن کوشش کرے، جب موقع ملے یہ کوشش کرتا رہے کہ میرا قرآن درست ہو جائے، میرا قرآن درست ہو جائے، میری تلاوت اور میرا پڑھنا درست ہو جائے۔ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر یہ واجب ہے، اور حروف صحیح ادا کرنے کی اس کو اب شب و روز کوشش کرنی ہے، ڈے نائٹ اس کو ٹرائی کرنی ہے کہ کہیں مجھے جب آپ بس نکالتے رہیں موقع اور سیکھتے رہیں۔ اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہے جہاں تک ممکن ہے تو اس کی اقتدا کرے گا۔ اب اس کی نہیں صحیح حروف کی ادائیگی ہو رہی تو ایسے کہ پیچھے نماز پڑھے جس کی حروف کی ادائیگی صحیح ہے۔ اچھا، یا وہ آیتیں پڑھے اپنی نماز میں کہ جس کے حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں۔ اب یہ دونوں صورتیں ناممکن ہے تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی کہ اب کوشش کرا نہیں کرا، جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ رات دن کوشش کرنا یہ اس پر ضروری ہے کہ رات دن یہ کوشش کرتا رہے۔ اب زمانہ کوشش میں بھی آ جائے، یہاں تک اگر میں رکتا ہوں، یہاں تک اگر ہم رکتے ہیں تو بتائیے کہ یہ جو میں نے باہر شریعت سے جو مسئلہ بیان کیا اس پر ہم کتنا اتر رہے ہیں۔ جتنے بھی اس وقت مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے ہیں، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت صحیح ہو پا رہی ہے، تجوید کے ساتھ ہو پا رہی ہے؟ کیا صحیح حروف ادا کر پا رہے ہیں؟ اتنا ہمیں تجوید کا یا مخارج کے حوالے سے اتنی سمجھ بوجھ ہے، یا ہمیں ایسی کی اقتدا مل رہی ہے کہ جس کے پیچھے نماز ہو صحیح ہو رہی ہو، اور ہم اس وقت بھی کوشش ہوں؟ کیونکہ یہاں دوبارہ میں بیان کر دوں، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، پوری کوشش کرے۔ اب یہ پتہ نہیں لاکھوں لاکھ، اگر میں کہوں تو کروڑوں ہو سکتا ہے کہ ایسے اسلامی بھائی ہوں گے یا اسلامی بہنیں ہوں گی جن کے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، ان کو صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ کیا وہ کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں؟ کوئی ذریعہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، کسی سے کوئی سی صورت بنائی ہوئی ہے کہ یار میرا قرآن درست ہو جائے، میرے حروف درست ہو جائیں؟ یہ اب آپ سب دیکھ لیجئے، دوسرا اشرا بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس پورے دوسرے اشرے کو گزرنے میں اب کتنے دن رہ گئے؟ کیا ماہ رمضان میں ہم نے اپنا قرآن درست کرنے کی کوشش کی؟ آگے کل سے کوئی جدول ہے، کوئی ذہن بنا ہوا ہے، یا پیچھے کوئی ایسا جدول تھا، کوئی شیڈول تھا، کوئی ایسا اسکیجول بنا ہوا تھا جس سے ہم قرآن درست کر رہے تھے؟ خوش فہمی میں نہ آئے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو۔ Very sorry to say, if you are doctor, if you are chartered accountant, if you are any professional personality, please try to understand.
check your tilawat. Must be check your tilawat. آپ اپنی تلاوت کو بالکل چیک کریں اور آپ پڑھیں. یہ نہیں ہے جس کو درست آتا ہے اس کے آگے پڑھیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا درست ہے یا نہیں ہے. پلیز ٹائم نکالیں. اف یو آر اسٹوڈنٹ اور ناٹ, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں, آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں, بچوں والے ہیں یا بغیر بچوں والے ہیں, دادا نانا ہیں یا جو بھی ہیں, آپ سب کو عرض کر رہا ہوں, مہربانی کریں, خوش فہمی میں نہ آئیں. ایک بار اپنا قرآن کریم درست پڑھتے ہی نہیں پڑھتے کسی قاری صاحب سے چیک کروا لیجئے. صحیح قاری صاحب ہوں, کسی بھی ایسے عاشق رسول کو ڈھونڈ لیجئے جس سے آپ اپنا قرآن درست کرائیں. ایون کہ آپ صحافی ہیں, ایون کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ایون کہ آپ کسی بھی بزنس کمیونٹی سے یا جاب سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی بھی ہیں, میں سارے مسلمانوں کو عرض کر رہا ہوں, خوش فہمی میں نہ آئیں. پلیز خوش فہمی میں نہ آئیں. پلیز خوش فہمی میں نہ آئیں. یعنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یعنی بڑوں کا اگر ہم بات کریں نا, قرآن پڑھنے نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو بہت ایسا شخص جو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو مدنی چینل پہ بیٹھ کر کہ یار یہ لگتا ہے مجھے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں, میں شاید آپ ہی کو کہہ رہا ہوں, یہ بھی سمجھ لیجئے. بھائی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا قرآن پڑھنا درست ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ مشورہ تو غلط نہیں ہے نا. اس مشورے کو تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے کہ یار مشورہ دے ہی رہا ہے, بول ہی رہا ہے, بولتا تو ہے نہیں کہ میرا غلط ہے, بول رہا ہے چیک کروا لو. ٹھیک ہے, چیک کروا لیتا ہوں. آدھے گھنٹے کا کام ہے, 15 منٹ کا کام ہے, 20 منٹ کا کام ہے, 1 گھنٹے کا کام ہے, چلو میں چیک کروا لیتا ہوں. جس کو چیک کروا رہے ہیں وہ صرف داڑھی والا نہ ہو. ہر داڑھی والا آدمی درست قرآن پڑھے یہ ضرور نہیں ہوتا. داڑھی تو آ ہی رہی ہے نا. یہ تو جو داڑھی منڈ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. یعنی مسلمان کا داڑھی منڈنے سے تعلق ہی کیا؟ یہاں تو تقسیم تو ہم نے کر دی نا کہ یہ مولانا ہے, یہ بغیر مولانا, یہ منڈانا ہے, یہ مولانا ہے. باقی مسلمان ہے تو وہ تو داڑھی والا ہوتا ہے. تو سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تھوڑی ہے. یہ تو ہم نے انگریزوں کی اور غیر مسلموں کے فیشن کو, اس کے طریقے کو اختیار کر کے داڑھی مونڈنی شروع کی ہے. ورنہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا تو اس کے تو علم میں ہونا چاہیے کہ جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی داڑھی والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پوری ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. تو ہر داڑھی والے کو آپ سمجھو کہ یہ قرآن درست پڑھتا ہوگا یا اس کو نماز درست پڑھانے آتی ہوگی, یہ محض آپ کی غلط فہمی ہوگی. یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. قرآن بھی درست سیکھنا پڑتا ہے, نماز بھی درست سیکھنی پڑتی ہے. آپ نے نماز کہاں سے درست سیکھی ہے؟ چلیں آپ کی زندگی اتنی گزر گئی, آپ کس کے پاس گئے کہ چلو 1 ہفتہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا اور وہاں میں نے نماز کو درست سیکھا ہے. آپ کہاں گئے تھے؟ چلے آپ کی زندگی کے اتنے عرصے گزر گئے, آپ یونیورسٹی, کالج یا کوئی بھی ماسٹرز کر لی, یا آپ غریب آدمی ہیں, جاب کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, آپ جو بھی ہیں, میں آپ سب سے, میں تمام مسلمانوں سے, عاقل و بالغ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے نماز کہاں سے سیکھی ہے؟ گئے تھے کہیں سیکھنے کے لیے کہ دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے دنیا کے سارے فنون اور علوم سیکھنے کی کوشش کی ہوگی, نماز تو آپ دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے تھے. قرات اور قرآن مجید کی درست تلاوت آپ نے معذرت کے ساتھ ہر جگہ سیکھی نہیں ہے. میں میجورٹی پر بات کر رہا ہوں, سیکھی نہیں ہے. آپ تو سن کر قرآن پڑھ رہے ہیں, یا بچپن میں کہیں اس طرح مطلب پڑھا دیا, وہ بھی پڑھانے والے درست تھے یا نہیں تھے اس کا بھی علم نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ذرا دکھائیے گا صحیح اور غلط والا. آپ کو مثال دیتا ہوں, 2 مثالیں دیتا ہوں میں آج. ٹھیک ہے, ایک طرف زبان کا وہ حصہ بھی دکھاؤں گا جو پہلے بھی ڈائیگرام آپ کو دکھائی تھی, اور آج ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہ ذرا دکھائیے, دیکھیں یہ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر. یہ ضوا کہاں سے نکلتا ہے؟ ذرا ڈائیگرام میں دکھائیں. دوسری ہاف اسکرین پر ڈائیگرام رکھ دیں زبان کا. ابھی مجھے نہ دکھائیں, صرف میری آواز بھلے آن ایئر کریں آپ. ایک ہاف اسکرین پر وہ ہماری ڈائیگرام جو ہے زبان وہ دکھا دیں, تو دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے. چلیں پہلے ڈائیگرام دکھا دیں. زا اور ضا یہ ذہن میں رکھیے گا, ضا اور زا, ضا اور زا یہ دونوں ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پیچھے بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے زبان کی نوک کے بالکل اوپر کی طرف جائیں تو آپ کو ضوا نظر آئے گا. ضوا ضوا ضوا.
ہاں دیکھیں میرے پیچھے آ گیا نا, میں تھوڑا سا اٹھوں گا, ایک منٹ میں یہ ساتھ لے لیتا ہوں. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ذرا یہ دکھائیے گا, ٹھیک ہے, کلوز کریں. یہ ہے ضوا, آیا نظر, ٹھیک ہے. یہ ہے زبان کی نوک, یہ ہے دانت. زبان کی نوک اگلے دانت کے حصے پہ لگتی ہے تو یہاں سے ضوا ادا ہو رہا, ضوا, ظاہر, ظاہر. اور یہ ہے زبان کی جو نوک سے اس طرف کی طرف چلیں گے نا تو یہ زبان کے آگے کا ایک حصہ ہے کونا, یہاں ہے زا, 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 ٹھیک ہے. اب ضوا الگ ہے, زا الگ ہے, ان دونوں کی ساؤنڈ الگ ہے, دونوں کی شکل الگ ہے, دونوں کی ادائیگی کی جگہ الگ ہے. اب ہم کہیں کہ ہمیں آتا ہے, اب ہم کہیں ہمیں آتا ہے, کیا یہ پتا تھا؟ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہی ہے نا, مثال ہی دی ہے. یہ ہمیں آتا ہے کہ ضوا, اچھا ضوا وہاں سے, ہم اب ضوا کو زا پڑھیں گے, ظاہر, ظاہر. تو اب ظاہر کا معنی کیا ہوا؟ اب آپ معنی کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آئیے معنی دکھائیں ذرا. اب معنی یہ ہے کہ اگر ہم ظاہر, ظاہر کا مطلب ہے نظر آنا, دکھنا, ظاہر ہونا. ظاہر روشن ہے نا, یہ بات ظاہر و باہر ہے. تو ظاہر روشن, ظاہر دکھنا, دونوں کا ساؤنڈ الگ ہو گیا. اب لکھ کر تو ہر جگہ بات نہیں کریں گے, اب آپ قرآن کی تلاوت کریں, ضوا کو زا پڑھیں گے ظاہر, یا زا کو ضوا پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. یہ معنی درست کرنے کے لیے ہمیں تجوید کا سیکھنا, مخارج کا سیکھنا یہ ضروری ہے. اب میں آپ سے ایک دوبارہ سوال کرتا ہوں, کیا یہ سیکھا؟ ایک اور مثال دکھائیے تا اور طوا کی, لیکن پہلے زبان کا ڈائیگرام دکھا دیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہے طوا, طوا, تا, تا, طوا. زبان کی نوک یہ ہے دال, دال. زبان تھوڑی سی اس طرف کریں گے, دانتوں کے اس حصے میں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا طوا, اور اس حصے میں لگائیں گے یہ ہو جائے گا تا. اب طوا اور تا, طوا اور تا, طوا اور تا, ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اب آئیے ان دونوں کے ایک ایک میں آپ کو ورڈ دکھاتا ہوں. اب دیکھیے یہ صحیح مستور, یہاں بھی پرابلم آئے گی کیونکہ یہاں سین کی جگہ سواد پڑا تب بھی پرابلم ہوگا. سین اور سواد, سین اور سواد, ان دونوں کی ادائیگی بھی الگ الگ ہے. مستور چھپا ہوا, مستور ستر کیا گیا. اب یہاں بھی تا اور طوا, ان دونوں کا آواز کی ادائیگی کا جو فرق ہے اور دونوں کے معنی کس قدر بدل گئے تا اور طوا کے فرق سے. اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین, کیا یہ سیکھا؟ آپ نے جس سے بھی سیکھا, کیا یہ سیکھا؟ بچپن میں سیکھا, یہ سیکھا, سیکھا تھا تو کیا ابھی یاد ہے؟ یاد تھا تو کیا اس طرح پڑھ رہے ہیں, یا معنی ہمارے بدل رہے ہیں؟ اس پر آپ غور کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ایک آپ کو جو سمجھانے کا مقصد آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں خوش فہمی کی بات نہیں ہے, یہاں چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے لہذا ہماری ادائیگی چونکہ درست نہیں ہوتی اور اس سے معنی بدلنے کے اندیشے ہیں. تو اب نیت کر لیں سیکھنے کی,
کہ یار بات تو درست ہے. اور دوبارہ سمجھا دوں کہ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن کوشش کرے, اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے, یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھے, یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو. اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں کہ نہ اس ایسے کی امامت ملتی ہو, نہ یہ اس طرح کی صحیح حروف کی ادائیگی کر سکتا ہو, تو کوشش چونکہ اس کی جاری ہے تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی, جبکہ کوشش کر رہا ہے, دن رات کوشش کر رہا ہے, پوری کوشش کر رہا ہے. اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا جیسا کہ آج ایک بڑی تعداد کا حال ہے, تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی, دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی. اب آپ بتائیے کہ اب کیسے مطلب ہمارا گزارا ہوگا. نماز یہ جنت کی چابی ہے, اور قراءت یہ نماز میں فرض ہے. فرض ہی پورا نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا. اب جو کچھ کیا, کمایا کرا, نہ کمایا, بے روزگار ہیں یا روزگار پر ہیں, نماز ہی درست نہیں ہے ہماری قراءت ہی درست نہیں, ہمارا بنے گا کیا. اب یہ کتنی عام سی باتیں ہیں جو ہمیں شاید علم نہیں ہوتی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں درست پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر بہر شریعت کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ صحیح ادا نہیں کر پاتے ان کو سمجھایا کہ حمزہ الف عین, حمزہ الف عین, ضال زا اور ضا, صا سین صاد, تا طوا وغیرہ حروف میں فرق نہیں کرتے. ایک تعداد ہے لوگوں کی جو فرق نہیں کرتے, اور جو ایسا پڑھتے ہیں بعضوں کا تراویحوں میں کہ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, بھئی یعلمون تعلمون, اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں درست پڑھ رہے وہ درست پڑھ رہے ہیں, ان کا میں نہیں کہہ رہا. لیکن اب ہمارا بھی عجیب حال ہے کہ ہمیں بھی ایک ایسا حافظ چاہیے تراویح پڑھانے کے لیے کہ اس کی قرات درست ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ کمیٹی والے پہلے پوچھتا ہوگا حافظ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ تراویح کتنے بجے فارغ کرو گے, کتنی دیر میں پڑھتے حافظ صاحب, ایک 12:15 پڑھ لو گے پونے گھنٹے میں؟ نہیں مجھے تو 1.5 گھنٹہ. حافظ صاحب لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ حافظ صاحب کہیں گے بھائی میں قرآن پڑھتا ہوں, درست پڑھتا ہوں, اور جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ویسا پڑھتا ہوں جیسے باری شریعت میں لکھا ہے ما انزل اللہ, یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے یہاں تو انتخاب ہی یہی ہے کہ وہ تو جا میں آتا ہوں, تو جا میں آتا ہوں, تو جا میں آتا ہوں. اور اگر پتہ چل جائے گا یار یہاں آدھے گھنٹے میں تراویح ختم ہو جاتی ہے تو ایسا رش لگے گا باپ رے باپ. اور جو 3 4 دنوں کی 10 دنوں کی تراویح پڑھتے تھے ان میں بھی ایک تعداد کا حال ہوتا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں, اور جب وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو حافظ یعلمون تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, کبھی رکوع ہونے والا وہ قاری صاحب آگے شروع ہو جاتے ہیں حافظ صاحب, تو وہ بھی بول رہا ہے کھڑا ہو گیا اور امام باندھ لیا. کبھی کبھی امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے, رکوع میں بھی کیا رکتے ہو کہ پھر کھڑا ہونا پڑے گا. تو وہ تھوڑا سا وہ جیسے امام صاحب تھوڑا سا کھینچے گے نا حافظ صاحب, تو یہ آپ کے یہ جو 10 روزہ اور 3 روزہ والے نا پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ادھر بیٹھ کے باتیں کریں گے. حالانکہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے, یہ نماز میں صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, صفے بھی نہیں بنا رہے, لیکن بس ان کو 10 دنوں میں 15 دنوں میں 20 دنوں میں اور اتنے دنوں میں ختم کرنی ہے. رسم تراویح ہے کیا ہے, واللہ عالم کیا ہو رہا ہے اس وقت. ہمارا حال عجیب و غریب ہے. تو ایسا نہ کریں. جو ایسا پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کے حروف چبا جاتے ہیں, صحیح نہیں پڑھتے, مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے, ان سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس پریشانی اور یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب جو وبا پھیلی ہوئی ہے, برائے کرم اس کو دور کرنے کے لیے جو معاشرے کے اہم افراد ہیں وہ میدان عمل میں آئیں. پلیز اس کو صرف یہ نہ کریں کہ جناب یہ ایک مدنی چینل والے ہیں یا ایک مولانا ہے تو یہ اس کا درس دیں گے. الحمدللہ مسلمان کا قرآن کریم پر ایمان ہے, ہمیں قرآن کریم کو درست پڑھنا چاہیے. کالے چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار ہندی کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, میرے رب کا کلام بڑا ہی پیارا
اور مبارک سلسلہ لے کر ہمارے نگران شورا آئے ہیں اور جو حرف کی ادائیگی کروا رہے ہیں وہ بڑی ہی نرالا انداز ہے اور اس کی معاشرے میں بڑی ہی ضرورت ہے، اور واقعی میں آپ کے سلسلے کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ بڑھتا ہے، اور قرآن پاک میں ہماری کہاں کہاں پر غلطیاں ہیں یہ آپ کے سلسلے کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور واقعی میں آپ نے جو سلسلہ یہ شروع کیا ہے، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ سلسلہ کرتے رہیں اور اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ بہت بہت شکریہ۔ وَإِيَّاكُمْ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ۔ میرے رب کا کلام، رحمان کا کلام، اللہ عز و جل کا کلام، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، تو عمران بھائی ایسا معاملہ ہو گیا ہے جیسے پانی اور مچھلی۔ اب قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو پورا دن اس کی کیفیت اور اس کی فکر ایک بڑی عجیب سی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل میں قرآن پاک پڑھنے کی تڑپ، اس کو سمجھنے کی تڑپ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل میں اپنی بیٹیوں کو انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں حافظہ، عالمہ اور فاضلہ۔ انشاءاللہ عز و جل میں اللہ، اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل اپنے بیٹے کو بھی حافظ، عالم اور اللہ عز و جل اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں، اپنی اولاد کو بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ نے جو شجرہ پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، انشاءاللہ عز و جل اس کو دل کی دھڑکن کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ دعاؤں کی مغفرت کے لیے دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم پڑھیں گے تو یہ الف ہو گیا، عین نہ رہا، عز وجل نہیں ہے، عز وجل، عز عز، عین زا، زا پر بھی تشدید ہے، دو بار پڑھا جائے گا، عز وجل۔ تعالی نہیں ہے، تعالی کیا ہوتا ہے؟ تعالی عین کے ساتھ ہے، تا عین الف، اللہ تعالی وہ رب جو بلندی والا ہے، تعالی عین کے ساتھ، تعالی پڑھیں گے، عین ختم ہو گیا۔ اب ہم نے کیا پڑھا، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی، اللہ، اللہ، اللہ کے آخر میں بھی ہا ہے، اللہ، 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 اس کے آخر میں ہا ہے، تعالی عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عین اپنی جگہ ادا ہو، الف اپنی جگہ ادا ہو، تا اپنی جگہ ادا ہو، طوا اپنی جگہ ادا ہو، ان سب کی مشق کرنی پڑے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یہ تو تھے اس کے کچھ آداب، مزید آداب چل رہے ہیں۔ قرآن کریم یہ تو پڑھنے کے حوالے سے تھا، تلاوت کے حوالے سے، مزید یہ کہ قرآن کریم ذوق و شوق سے سننا چاہیے۔ اس کی تلاوت کے وقت دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی پرواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے، لہذا جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں، یعنی کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، ادب سے بیٹھ کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ اگر قراءت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز پہ خلل پڑتا ہو کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اونچی آواز سے تلاوت کریں گے تو اس کی نماز میں پریشانی ہوگی، اس کی تشویش ہوگی، خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھے۔ اس کے مزید آداب بھی سنیے۔ یہ تو کچھ ظاہری آداب تھے، باطنی بھی اس کے آداب ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے حوالے سے قرآن کریم کی عظمت دل میں بٹھائے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔
قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور اس میں کس بھاری کام کے لیے میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ نیز یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو میلا نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا ہے اسے اثر نو توجہ سے پڑھے، پڑھتے پڑھتے خیال کہیں اور تھا تو دوبارہ پڑھ لے۔ یہ اس کے باطنی آداب ہیں تاکہ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہو۔ یہ پڑھتے ہوئے بھی اس بات کا تصور ہونا چاہیے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں اور یہ قرآن کریم میرے رب کا کلام ہے، اور مجھے تلاوت کرتے ہوئے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے کہ میں اس رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تصور کو جمائیں۔ اب اس میں اچھا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، میں اس کا پاکیزہ کلام پڑھ رہا ہوں، وہ میرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے کہ یہ کلام تو میرا پڑھ رہا ہے مگر دل تو میرے کلام میں نہیں ہے، توجہ تو میرے کلام میں نہیں ہے، سوچ کچھ اور رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو یہ اس کے باطنی آداب کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تصور باندھے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اس رب کے کلام کے معنی کو سمجھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، اس میں میرے رب کی رضا میں تلاش کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے کہ یہ میرا بندہ میرے کلام کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تو یوں باطنی آداب بجا لائے، اس کے ساتھ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اس سے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ لذت آ رہی، بعض وقت ہوتا ہے ایسی آیت کریمہ ہماری تلاوت کے دوران وہ زبان سے ادا ہو جاتی ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنے کا جی چاہتا ہے، بعض اوقات آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، آپ رو پڑو گے کہ یار کیا فرمایا میرے رب نے۔ اس انداز پر قرآن کریم کی تلاوت کرے، کیا بات ہے مدینے کی۔ آگے بڑھے، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی رہے۔ پڑھ رہے ہیں تو واقعات بیان ہو رہے ہیں، عذاب کے واقعات، تو دل کی گھبراہٹ، بے چینی، خوف کی کیفیت، آگے جنت کی نعمتیں تو اس کی اپنی کیفیت ہوگی، مزید کچھ آئے گا تو خوف خدا کی بات ہوگی، تو نعمتوں کی بات ہوگی، کفار کے واقعات بیان کی جائیں گے، منافقین کی باتیں بیان کی جائیں گی، پھر ایمان والوں کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس طرح کے بہت سارے، پھر قیامت کی نشانی، قیامت کے معاملات کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا، اس وقت کی ایک باتیں ہیں کہ مطلب پہاڑ یوں ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ پڑھے تو اس کے مطلب کہ تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں بندے کے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ مزید تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے، ثواب کا اس میں ثواب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے۔ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے رب کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں سن کر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگتے ہیں، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا۔ اس طرح ان کی ایک اور کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 23، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔
ماشاءاللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا. یہ معجم الاوسط کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے. اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال یعنی غم کی کیفیت کو ضرور حاضر کرے، کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے. یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے بیان کیا گیا. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے، غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کتنا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا اس سے کتنا بچا، اپنی ان کوتاہیوں کو، اپنی ان تمام چیزوں کو یاد کرے. فرماتے ہو اس طرح وہ ضرور غمگین ہوگا اور روئے گا. اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، تو اس غم کو رونے کے نہ پائے جانے پر روئے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ اللہ اللہ، کہ رونا نہ آئے تو اس بات پر روئے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا. جیسے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی نا، کہ جیسے کہ صاف دل والے روتے ہیں، تو رونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. جب اس کی یاد میں، اس کے خوف سے، اس کی محبت میں بندہ آنسو بہاتا ہے. آپ دیکھیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی پر کہ اس مدنی چینل پر بھی آپ کو مدنی ماحول میں آپ کو با کثرت رونا ملے گا. الحمدللہ با کثرت رونا ملے گا. میں نے امیر سنت کو جب سے میں جانتا ہوں، دیکھا ہے، ملا ہوں، مرید ہوا ہوں، میں نے ان کو کثرت سے روتے ہوئے دیکھا ہے. روتے ہیں، بس بہت روتے ہیں. آپ مسکراہٹ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن ان کا رونا بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کریم کی درست تلاوت کرنے کی توفیق نصیب ہو. میں نے یہاں تلاوت کے فضائل بھی، تلاوت کے ظاہری باطنی آداب بھی بیان کیے کہ کیسے تلاوت کرنی چاہیے، کیسا پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے لیے کون کون سی باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے پھر جو کچھ حروف کی صحیح ادائیگی کی مثالیں دیں، آپ کو ایک زبان اور حلق کا ڈائیگرام بھی بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو سمجھے، سیکھ کر اللہ کرے کہ ہم درست قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نور الدین اتاری مدینہ الاولیاء احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کا سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے. اللہ تعالی ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے. عرض یہ کرنا تھا کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کی کن صورتوں یا کن آیتوں کو پڑھا جائے کہ جس سے ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو اور ہم حقیقی معنوں میں خوف خدا والے بن جائیں. دیکھیں بہت ساری ایسی قرآن مجید کی آیات ہیں. بعض صورتیں تو مشہور ہیں. اس میں سورہ ہود تو مجھے یاد ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد نہیں ہے جس میں سرکار، وہ صورتیں یاد نہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. وہ صورتوں کے نام مجھے یاد نہیں ہے. اس میں سورہ ہود مجھے، جو اگر میں بھول نہیں کر رہا تو سورہ ہود یاد پڑ رہی ہے. لیکن اگر آپ 30ویں پارے کی کئی ایسی صورتیں موجود ہیں جن میں قیامت کا بیان ہے، اور مطلب کہ بہت سارے ایسے بیانات ہیں. پھر کئی جگہوں پر عذاب الہی کا بیان ہے کہ کیسا کیسا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے، کفار کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو سورہ زلزال پڑھیں، سورہ تکاثر پڑھیں، سورہ قاریعہ پڑھیں، القاریعۃ ما القاریعہ. اس طرح سورہ اپنے زلزال جیسے میں نے کہا وہ آپ نے پڑھ لی. تو اس طرح بہت ساری صورتیں جسے پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں خوف خدا پیدا. پھر اس کی تفاسیر پڑھیں، خزان العرفان میں آپ کو انشاءاللہ بھی تفسیر مل جائے گی. تو یہ ہیں بعض صورتیں. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب رئیس بات کر رہا ہوں رنگی ٹاؤن سے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو کہاں لکھا گیا تھا، اور پھر اس کو ایک کتاب کی صورت میں کون سے صحابی نے جمع کروایا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے ہی سلسلے میں اس کی کچھ وضاحت کر چکا تھا کہ مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں پر یہ قرآن کریم لکھا جاتا تھا، اور اسپیشلی قرآن کریم یہ ہمارے صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہونا شروع ہوا، اور پھر ایک جنگ کے موقع پر کئی حفاظ صحابہ یہ شہید ہو گئے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس قرآن کریم کو جو مختلف جگہوں پر اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور پھر آپ نے اس کو جمع کرنا شروع کیا، اور یوں پھر یہ ہوتے ہوتے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک قراءت پر جمع کیا۔ پھر آگے گئے تو پھر بعض اس میں پھر اعراب لگائے گئے، کہیں آیتیں جو پھر اس کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے ان سلسلوں میں، یہ ساری پھر وہ ہوتا گیا، زیر زبر پیش کی پہچان بناتی گئی۔ تو یوں کر کے قرآن کریم جو ترتیب قرآن پاک کی صورتوں کی آیتوں کی، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی کے حکم پر جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے مطابق اس کی ترتیب ہے جو آج ہمارے ساتھ میں ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔